بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت میں بیکاریوں کی شامت آگے، گرفتاری پر سیدھا ملک بدر کر دیا جائے گا۔ کویت کی وزارت داخلہ متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں، گھریلو ملازمین کے فرضی دفاتر اور غیر اخلاقی کارروائیوں کی گرفتاری کے لیے حفاظتی مہم میں اضافہ کر رہی ہے۔ روزنامہ نے سکوٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعرات کی شام کو مہم کے نتیجے میں 79 اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 10 بیکاری اور 11 دیگر افراد شامل ہیں، جنہیں عوامی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرنے پر پکڑا گیا ہے۔ سکوٹی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ یہ مقامات وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل انور البرجاز کی ہدایات پر تمام گورنریٹس میں بھیک مانگنے کے رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی، اور جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں عرب سمیت مختلف قومیتوں کے بچے بھی شامل تھے، جنہیں محکمہ جلاوطنی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ احمد النواف اور وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل انور البرجاز کی ہدایات اور عوامی تحفظ کی بنیاد پر خلاف ورزی کرنے والوں اور مطلوب افراد کا تعاقب کرنے کے لیے منظم تعیناتی کی ضرورت کے حوالے سے سیکٹر نے رات کی چوکیاں قائم کرنے اور افسران کو علاقوں میں گشت نگرانی کرنے کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کے اسکولوں میں صفائی کرنے والے مزدوروں کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ فنانشل کنٹرولز انٹرپرائز کو اس وقت تک کوئی واجبات ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں جب تک کہ وہ ان پر عائد جرمانے ادا نہیں کر دیتے، جس سے وزارت تعلیم میں صفائی کے عملے کی ملازمت میں ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے، جہاں وزارت تعلیم کے متعلقہ احکام کلینر فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں کورونا وبائی امراض کے دوران ان پر عائد کیے گئے کچھ جرمانوں سے مستثنیٰ قرار دے کر صفائی کرنے والوں کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں مالیاتی کنٹرولر رقم دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ کمپنیوں کو کوئی بھی فنڈ جب تک وہ مالیاتی جرمانہ ادا نہ کریں تجویز کرتے ہیں کہ صفائی کرنے والوں کا بحران جاری رہے گا۔ ذرائع کے مطابق کمپنیوں کو فنڈز کی عدم فراہمی کا مطلب یہ ہے کہ اسکولوں میں صفائی ورکرز کی ہڑتال رواں تعلیمی سال کے اختتام تک جاری رہے گی اور اسکول انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء بدستور ناقص خدمات کا شکار رہیں گے۔ تاہم وزارت نے صفائی کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہر اسکول میں 8 کلینر پیش کیے جائیں، لیکن اس میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے جس کے نتیجے میں علاقے میں مزدوروں کی کمی اور بیرون ملک سے نئے مزدوروں کو لانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن امید کی جا رہی ہے کہ کویت کے اندر جیسے ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا تو صفائی کے کام میں نئی بھرتیوں کا آغاز ہوگا، جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں کورونا وبائی بیماری کے پھیلنے سے قبل معمول پر مکمل واپسی کے حوالے سے حالیہ حکومتی فیصلوں نے تارکین وطن کارکنوں کی شدید کمی کو اجاگر کر دیا ہے، جس کا کویتی لیبر مارکیٹ کو مختلف شعبوں میں سامنا ہے، خاص طور پر ناگزیر پیشہ ور افراد اور کاریگر کے شعبے میں، جہاں مانگ بہت زیادہ ہے جو لیبر کی کمی کی وجہ سے غیر معمولی شرح سے اضافہ بڑھ رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وبا شروع ہونے کے بعد سے اب تک نجی اور سرکاری شعبوں میں ہزاروں تارکین وطن کارکن مستقل یا رضاکارانہ طور پر کویت کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان لوگوں کے برعکس جن کی رہائش گاہیں کویت سے باہر رہتے ہوئے ختم ہو گئی تھی اور وہ واپس نہیں آ سکے، لیکن 80% سے زیادہ ملازمین اس زمرے میں ہیں جو نجی شعبے میں رجسٹر ہیں، جن میں کاریگروں کا بڑا حصہ ہے، جو ہزاروں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔